اس کے جسم اور اس کے لباس میں اتنی خوشبو جذب ہو جاتی ہے کہ ساتھ والا بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا میرے کردار سے بھی تو خوشبو حسینیت آنی چاہیے نا؟ میرے دفتر کے کلی کو بھی تو کسی لمحے مجھے پوچھنا پڑنا چاہیے کہ کل تک تو ہمارے کہنے پر بھی مسجد نہیں جاتا تھا، نہ یہاں پہ پڑھتا تھا، آج اگر زوال کا وقت ہوتا ہے بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، اگر آفے سے مسجد جانے تک فرصت نہ ہو وہیں جا نماز بچھا لیتا ہے۔ کل تک تو تکار کرنے والا آج سب کو جی اور دعاؤں سے جو مخاطب کرتا ہے، ہمیں بتا آج گھر میں جب تجھے یہاں موقع ملتا ہے، گاڑی میں بھی قرآن کی صدا ہے، یہاں بھی آنے سے آغاز کرنے سے پہلے قرآن کے چند اوراق کی تلاوت کرتا ہے، چند اور اوراق کا نہ صحیح چند آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ بتا تو صحیح یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ اور پھر تو سر فخر سے بلند کر کے بتا، میں مجلس حسین میں شرکت کرتا رہا ہوں، میں مکتب حسین کا طالب علم بن گیا ہوں، میں مکتب کربلا کا طالب علم بن گیا ہوں، تاکہ اس کے دل میں رشک پیدا ہو، وہ بھی کسی لمحے کہے اگر وہ مکتب اتنا ہی خوبصورت ہے، وہ گمراہوں کو راستے پہ لے آتا ہے، بے نمازوں کو نمازی بنا دیتا ہے، بے ریش کو بارش بنا دیتا ہے، بے پردہ کو پردہ دار بنا دیتا ہے، نمازی کو شب زندہ دار بنا دیتا ہے، تو آ مجھے بھی وہاں لے کر جا۔ میں بھی تو حر بننا چاہتا ہوں، ہمیں بالآخر اپنے کردار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رپورٹ چھپتی ہے ہر مرکز کی، وہ پہلی محرم سے آخری محرم تک کوئی آپ کے سامنے ایک تخمینہ پیش کریں گے، آخری ایک بجٹ پیش کریں گے کہ یکم محرم سے یہاں تک اتنے پڑھنے والوں کو نیاز دی گئی، اتنا کھانا پکانے والوں کو دی گئی، اتنا لے کر آنے والوں کو دی گئی۔ یہ جو سسٹم آپ کے پاس لگا ہوا ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے یا باقی کوئی میڈیا کا سسٹم ہے، اتنی رقم ان کو دی گئی۔ میں اپنے سمیت اپنے آپ سے پہلے سوال کروں گا کہ خطبہ آئے پڑھ کر اپنا معاوضہ ہدیہ لے گئے، ماتمی سنگتوں والے بھی آئے، انہوں نے بھی مجمع کھینچا، شہرت لی، چلے گئے، میڈیا والے آئے، چاہے وہاں پہ کوئی مائک والا آیا، اپنی فیسیں لے کر چلے گئے، دیگیں پکانے والے بھی آئے، اپنا خرچہ لے کر چلے گئے۔ مجھے خود سے سوال کرنا پڑے گا، میں جو 2.5 مہینے آتا رہا میں نے کیا لیا؟ میں نے تو یہی سنا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا تو میرا دین زندہ کرنے آئی تھی، میں نے کربلا کو کیوں نیازوں تک محدود کر دیا؟ یاد رکھیے گا میرے دوستو، کربلا کچھ لینے نہیں آتی، واللہ با خدا دینے آتی ہے۔ ایک اور زحمت دیتا ہوں، میں یکم محرم سے آیا، ایک لمبی بات ہے، انشاءاللہ پھر اس پر کبھی گفتگو کروں گا کہ ہمارے اماموں کو اللہ نے کیا دیا اور ہمارے اماموں نے ہمیں کیا دیا۔ نان بھی انہوں نے ہمیں دیا، ایمان بھی دیا، عرفان بھی دیا، شان بھی دیا۔ اس پر بات کبھی انشاءاللہ پھر کریں گے اسی موضوع پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا لیا؟ میں یکم محرم سے آیا، میں نے مختلف پڑھنے والوں کو چٹیں دیں، دینے میں کوئی عیب نہیں ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہدایت کی جگہ بھی ہے، یہ نجات کی جگہ بھی ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی بھی۔ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے، پانی دے دیجیے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی عرضیاں یکم محرم سے بارگاہ امام میں پیش کرنا شروع کی، نوکری کی عرضی بھی پیش کی، کوٹھی کے لیے بھی کی، بنگلے کے لیے کی، پلاٹ کے لیے کی،
کسی نے اولاد کے لیے کی، سب نے جی بھر کر اپنی عرضیاں پیش کی۔ مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے۔ اگر پردہ غیبت سے امام زمان ہم سے پوچھ لے، آپ میں سے کسی نے تو، یا فرزند زہرا پوچھ لے، آپ میں سے کسی نے مجھ سے تو یہ نہیں پوچھا، اے مولا تجھے ہم سے کیا چاہیے؟ آپ لوگ نے مانگا بہت کچھ، میرے صدقے میں جو مرضی ہے مانگو۔ باب جمعہ نہیں روزے کلورا، یہ خطبہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، زودی صاحب یہاں جمعہ پڑھاتے ہوں گے میرے خیال میں، یقیناً اس جملے پر غور کیجئے گا، پوچھئے گا قبلہ یہ جو ہر جمعے میں آپ پڑھتے ہیں باب یوم نہیں روزے کلورا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوستو پوری کائنات کو امام کے وجود سجود کے صدقے میں رزق ملتا ہے۔ کہا سب کچھ تم نے کہا، میں نے سنا، مجھ تک پہنچا، لیکن کہیں امام زمان ہم سے یہ نہ پوچھ لے، میرے جد سے سب کچھ مانگنے والوں، نہ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا نہ میرے جد سے پوچھا، مولا آپ کو بھی ہم سے کچھ چاہیے؟ کیا ہمارے ذمہ بھی کوئی ڈیوٹی ہے؟ ہمارے لیے بھی آپ کا کوئی حکم ہے؟ رہبر معظم فرماتے تھے کہ لمبی لمبی اپنی دعاؤں کی فرشتے سنانے والوں، جب چاند محرم کا ہے نا، غازی عباس کے علم کو پکڑ کر سب سے پہلے دعا یہ کرنا، خدایا اس دفعہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، فقط حسین سے حسین چاہیے۔ مولا ہمیں باقی چیزیں بعد میں صحیح، ہمیں حسین سے فقط حسین چاہیے، ہمیں حسین کی معرفت چاہیے، ہمیں حسین شناسی چاہیے۔ واللہ با خدا، جیسے مولا حسین فرماتے تھے نا، خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں گوایا، دعائے عرفہ کا جملہ ہے، خدایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کائنات میں جس نے حسین کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے سب کچھ پایا حسین کو نہ پا سکا، یاد رکھو میرے دوستو، اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اگر ہم کربلا والوں کی سیرت پہ دیکھیں تو کہا تم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے حر بنے، چاہتا ہے اگر حبیب بنے، کوئی چاہتا ہے مسلم بنے، اور نہ صحیح تو حضرت جون تو بنے۔ کہا وہ تھے جو یہ نہیں کہتے تھے مولا ہمیں یہ چاہیے، وہ کہتے تھے مولا آپ کو کیا چاہیے، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ کہتے میں ان کو کہتا رہا جاؤ اپنے بیوی بچے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کر چلے جاؤ، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، گھر بھی بچاؤ، انہوں نے اگر مجھے قتل کر لیا ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کہا میں نے کہا شاید یہ شرم کی وجہ سے نہیں جانا چاہتے، کہا چراغ کو بجھاؤ، چراغ بجھا دوستو، چراغ پھر جلا، گیا کوئی نہیں۔ ایک تبدیلی آئی، جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنے کمر بند سختی سے کس کے باندھ لیے، جھکی ہوئی کمروں کو سیدھا کیا، کہا فرزند زہرا تیرے حکم پر لبیک کہنے کے لیے ہم بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہیں، دیکھ ہماری کمریں سیدھی ہے۔ جو چھوٹے بچے تھے میرے دوستو انہوں نے اپنی ایڑیوں کو اٹھا کے قد کو بڑا ظاہر کیا، کہ مولا ہمیں بچے سمجھ کر کل شہادت سے محروم نہ کر دیجئے گا، مولا ہم دیکھیں جوان ہیں۔ اچھا مولا نے کہا شاید تم جنت کے لیے پریشان ہو، مولا کہتے مجھے پہچانو، میں جنت کا سردار ہوں۔ کہا میں جنت کا سردار تجھے ضمانت دیتا ہوں، جنت جانے میں حسین جانوں، اب تو چلے جاؤ۔ میرے دوستو پوچھو تاریخ سے کوئی گیا؟ اس سے آگے بڑے خوبصورت ان کے تصورات ہے، رماس ہے، لیکن میں اگر اس طرف گیا تو مولا کا تذکرہ رہ جائے گا۔ سب کچھ لے کر بھی کہتے تھے مولا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں فقط حسین چاہیے۔ مولا نہ گھر چاہیے،
نہ بنگلے چاہیے، نہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں فقط حسین چاہیے۔ بس ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا ہے، بس دعوت فکر تھی، اتنی کافی ہے۔ لوگ اپنے محرم اور مجالس کے معیار اپنے لیے خود مقرر کرتے ہیں۔ کوئی مجمع کو زیادہ دیکھ کر کہتا ہے میرا عشرہ بڑا جو ہے وہ کامیاب رہا، کچھ پڑھنے والوں کے قد قامت دیکھ کر کہ آنے والا بڑی مشہور شخصیت تھی، وہ پڑھتا رہا، ہمارا سلسلہ جو ہے عشرہ ثانی عشرہ اس کے بعد والا عشرہ بڑا کامیاب رہا۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے مقرر کردہ معیارات ہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو پھر گھر میں جائزہ لینا، اگر گھر میں مصلوں کی جا نمازوں کی تعداد بڑھ جائے سمجھ لینا تیری عزاداری کامیاب ہے۔ اگر گھر میں الماریوں میں بند قرآن کھل جائیں عشرے کے بعد، ثانی عشرہ کے بعد، سمجھ لینا میرے اور میرے بچوں نے پیغام کربلا کو وصول بھی کیا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ مسجد میں اگر صفوں کی تعداد بڑھ جائے سمجھ لینا کہ ہمارا مقصد کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر تیرا یہ ایام عزا کا سلسلہ ختم ہو اور تو اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے بازار جائے، بغیر کسی جبر کے بیٹی کہے بابا اور اپنی مرضی سے فہرست مرتب کرنا، یا ماں سے پوچھ کر مرتب کرتے رہنا، بابا جو لے آنا اپنی مرضی سے، لیکن میرے لیے بازار سے ایک بڑی چادر ضرور لے کر آنا۔ بابا میں کالج جاتی ہوں، بابا میں یونیورسٹی جاتی ہوں، بابا میں نے محرم میں سنا ہے بیویوں نے پردے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بابا میں نے سنا ہے ہر شہر سے بیویاں کچھ نہ مانگنے والی کہتی تھی مسلمانوں ہم محمد کی بیٹیاں ہیں اور کچھ نہیں مانگتی، ہمیں پردہ دے دو، ہمیں چادریں۔ بابا ہماری مرشد زادیوں نے ہمارا پردہ بچایا ہے اپنے پردے دے کر۔ جب بغیر کہے میری بیٹی مجھے سر فرست اپنے سر کی بڑی چادر لکھوائے، سمجھ لیجئے گا پیغام وہاں تک پہنچا ہے۔ تھوڑا سا تعارف کرا دوں، دعوت فکر یہ ضروری تھا۔ جس آج ہم امام کی شب شہادت کی مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، 232 ہجری 10 ربیع ثانی مولا کی ولادت ہے، 8 ربیع الاول 260 ہجری مولا کی شہادت ہے، 28 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اس میں سے 6 سال امام نے منصب امامت پر گزارے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے، مختصراً عرض کروں گا، تھوڑا سا توجہ میری طرف رکھیے گا، مولا کا ایک جو لقب عسکری ہے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو مولا سامرا میں جسے پرانا نام سرمن رائے تھا مختصراً سامرا بن گیا۔ آپ کے بابا چونکہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام بھی وہیں تھا اس سامرا میں، اور اس محلے میں چھاونی بنی ہوئی تھی۔ آپ لوگ ڈیفنس والے بہتر جانتے ہیں، اس کے اندر وہاں پہ فوجوں کا مرکز تھا جسے آپ چھاونی کہتے ہیں، وہ بنی ہوئی تھی۔ چونکہ اس محلے میں امام کی رہائش تھی، قیام تھا۔ ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ چونکہ عربی میں عسکری فورس کو بھی آپ جانتے ہیں عسکر فوج کو ہی کہا جاتا ہے، اس عسکری محلے کی وجہ سے امام کا نام عسکری پڑا ہے۔ دوسرا 2 اماموں کو عسکری کہا جاتا ہے، ایک امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو عسکریین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ علی مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو متوکل نے مرعوب کرنے کے لیے ایک دفعہ اپنی افواج کو اکٹھا کیا، مولا کو پھر وہاں پہ بلایا اور اپنی فوجوں کا نظارہ کرایا۔ چاہتا تھا کہ شاید مولا اپنے موقف سے ہٹ جائیں اور یہ فوجوں کی بھیڑ دیکھ کر کثرت دیکھ کر ڈر جائیں، لیکن مولا نے کہا جب ساری فوجوں کا اس نے دکھا لیا نا، کہا آؤ میں بھی تجھے اپنی فوج دکھاؤں۔ یہ حیران تھا کہ مولا کی فوج کا وجود تو یہاں پہ نہیں ہے، کہا میرے قریب آ۔ امام نے اشارہ کیا، دیکھا کہ فارش سے لے کر عرش تک امام کے لشکر ہی لشکر ہے۔
ہر طرف سے فوج ہی فوج نظر آتی ہے. کہتے ہیں یہ مبہوت ہو گیا اتنی کثرت سے، چونکہ اللہ کے ملائکہ امام کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور جب اس نے اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو مبہوت ہو گیا. ایک وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے امام کو عسکری کہا جاتا ہے، اور ان دونوں اماموں کو عسکرین کہا جاتا ہے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو. تعریفات پیدا ہو گئیں اس وقت قرآن مجید میں، اور آج کے دور کی طرح جس کا جو دل آیا اس نے تفسیر شروع کر دی، جس کا دل آیا اس نے معانی اپنی مرضی سے لکھنے شروع کر دیے. اسحاق کندی نامی ایک شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، فاضل اور فقیہ اور محدث تھا، اس نے بھی یہی کیا. کچھ لوگوں کو پھر شہرت طلبی کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بھوت سوار ہوتا ہے، وہ ہر راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور جہاں سے علم لینا چاہیے اس راستے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے امام کی ایک تفسیر حسن عسکری کے نام پر امام کی تفسیر موجود ہے، تاکہ امام نے پھر قرآن پہ باقاعدہ کام کیا، امام نے تفسیر پہ کام کیا. البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تفسیر امام حسن عسکری جو ہے وہ امام کی لکھی ہوئی نہیں ہے. امام نے جو دروس دیے ہیں قرآن پر اور تفسیر پر، امام کے شاگردوں نے اسے جمع کیا ہے، اور یہ تفسیر امام حسن عسکری کے نام پر مشہور ہے. صلوات پڑھیے گا ایک دفعہ مولا کی ذات پہ محمد والے. اسحاق کندی نے ایک پوری کتاب لکھی جس میں کس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں تضاد ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر قرآن خدا کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضاد ہوتا، بہت زیادہ ایک دوسرے سے تناقضات ہوتے. کہا خود اس قرآن کے اندر دیکھو کسی جگہ پر قرآن کیا کہتا ہے، کسی جگہ پر قرآن کیا کہتا ہے. اس نے بہت ساری آیات کو اکٹھا کیا، بہت سارے الفاظ کو اکٹھا کیا، پھر ان الفاظ کے معنی لکھنا شروع کیے. لیکن کہتے اس کے پائے کا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا جو اسے جواب دیتا. بات مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی. حجت خدا کی ذمہ داری تھی. یاد رکھنا، دین بنانا خدا کا کام ہے، پہنچانا نبی کا کام ہے، اسے بچانا امام کا کام ہے. بچانا اور ہم تک پہنچانا یہ امام کی شرعی ذمہ داری تھی. امام نے اس کے شاگردوں کو بلایا، کہا تمہارا استاد اپنے راہ راست سے ہٹ چکا ہے، کیا آپ اپنے استاد کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے؟ کہا ہم کیسے جسارت کر سکتے ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے سامنے وہ اور زیادہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا علمی مواد بھی نہیں ہے، نہ ہماری سطح ہے. کہا اچھا سوال تو کرتے ہو نا اپنے استاد سے؟ کہا جی یہ تو اکثر کرتے ہیں. کہا جب اب تم درس پڑھنے کے لیے جاؤ ایک سوال اپنے استاد سے کرنا، میرا ذکر کیے بغیر آپ صرف حیثیت طالب علم سوال کرنا. جی مولا ہم سوال تو کر سکتے ہیں. مولا نے کہا اس سے سوال یہ کرنا کہ جو قرآن کی آیات کے معنی آپ نے لیے ہیں اور آپ نے مراد لیے ہیں اور آپ نے لکھے ہیں، کیا یہ آپ کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے یا یہ خدا کی طرف سے مراد ہے؟ دوسرا سوال اس سے یہ کرنا کہ اگر تو آپ کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے تو جس کے بارے میں جسارت کر رہا ہے وہ عام کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے. جب کلام الہی ہے تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ کلام الہی کے اپنی مرضی سے معنی بیان کر؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے، ایجاد نہیں ہے، تو پھر پوچھنا کہ یہ جو تو نے معنی مراد لیے ہیں کیا تجھے خداوند عالم نے خود بتائے ہیں یا کوئی اللہ کا فرشتہ تجھ پہ نازل ہوا ہے یا تو کسی کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا ہے؟ کہا ٹھیک ہے مولا. نشست ہوئی، ایک شاگرد اٹھا، کہا استاد محترم آج ایک عجیب سی الجھن میں ہوں، اگر اجازت دیں تو سوال کروں؟ پریشان تو نہیں ہے نا؟ کہا جی اجازت ہے. یہی سوال دہرایا کہ استاد محترم آپ نے ہمیں جس آج کل موضوع کے اوپر ہمیں مرتکز کیا ہوا ہے، فوکس کیا ہوا ہے، ہمیں جس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ تضاد ہے قرآن میں اور آپ نے ایک بڑی کتاب بھی لکھ لی ہے اس کے اوپر، کیا یہ معنی خود آپ کے ذہن کی ایجاد ہیں یا اللہ کے یہی معنی مراد ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں؟ یہ وہیں پہ مبہوت ہو گیا. کہا اگر آپ کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے تو یہ کلام الہی ہے،
آپ کو کیسے اختیار ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی مرضی کو شامل، یا یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے کوئی رابطہ ہے، کوئی اللہ کا فرشتہ آپ پر وہی نازل لے کر آتا ہے کہ تجھے آپ کو یقین ہے کہ اس کے یہی معنی ہے؟ یہ سوال سننا تھا، مبہوت ہو گیا. کہا بتا یہ خیال تیرے ذہن میں کیسے آیا؟ کب بس استاد سوچتے سوچتے آ گیا. کہا خیال کر، تو شاگرد ہے، میں تیرا بھی استاد ہوں. جو خیال تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آ سکا وہ تیرے ذہن میں کیسے آ گیا؟ کہا سچ بتا، یہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ کہا مجھے مولا امام حسن عسکری نے کہا ہے. صلوات بھیجی اس نے مولا امام حسن عسکری پر، آپ بھی صلوات بھیجیے گا. کہا حق بنتا ہے فرزند رسول کا جو وارث قرآن ہے کہ وہ گمراہوں کی رہنمائی کرے. اس کے بعد اس نے توبہ کی اور سارے صفحات کو تلف کر دیا. کہا واقعاً وہ نعت کے قرآن بھی ہیں، وہ وارث قرآن بھی ہیں. ایک دفعہ پھر مل کے صلوات پر بھیجیے گا مولا امام حسن عسکری. محمد عیاش نامی ایک راوی ہے، کہتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، تذکرہ کر رہے تھے اہل بیت کا، اور اہل بیت میں سے ہمارا اس وقت موضوع تھا امام وقت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اپنے امام کے فضائل بیان کر رہے تھے، اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، اپنی یوں کہوں کہ اپنی عبادت کر رہے تھے. بیٹھا تھا کوئی یہاں پہ منکر، اس نے کہا آپ جس کے بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں میں تب مانوں گا، میں ایک سوال لکھ کر بھیجتا ہوں، اس کا مجھے جواب چاہیے. ہم نے کہا بسم اللہ لکھیں. کہا لیکن میں کسی سیاہی سے نہیں لکھوں گا. میرے دوستو توجہ کرنا، ایک آدھ جملہ امام کی فضیلت کا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ اسی طرح فضائل و مناقب کا وارث ہے جس طرح ان کے جد امجد علی بن ابی طالب اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. چونکہ پیغمبر کا فرمان میں نے شروع میں پڑھا، پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد و کلنا. یہ محمد کا وارث محمد ہے. اس نے کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر بغیر سیاہی کے لکھا، یعنی فقط قلم پکڑ کر بغیر سیاہی کے اس کے اوپر سوال لکھا، اس کو انویلپ میں بند کیا، بند کر کے حوالے کر دیا. مولا کی خدمت میں حاضر کیے گئے. اس سوال کو مولا نے جواب لکھا، سوال بھی لکھا، جواب بھی لکھا، اور سوال کرنے والے کا نام بھی لکھا، ولدیت بھی لکھی، پتہ بھی لکھا. پھر اسے پیش کیا گیا، اے فلاں ابن فلاں، بغیر سیاہی کے کاغذ پہ سوال لکھنے والا، یہ تیرا سوال ہے، یہ تیرا جواب ہے. یہ منبر سلونی کے وارث ہیں. لوگ ان کو آزماتے رہے، جن سے ہدایت حاصل کرنی تھی ان کا امتحان لیتے رہے، جن کی میں کہتا ہوں بیعت کرنی تھی ان سے بیعت لیتے رہے. حالانکہ سمجھنا چاہیے تھا مسلمانوں کو، جن پر صلوات پڑھے بغیر نماز قبول نہ ہو ان کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے، ان سے بیعت طلب نہیں کی جاتی. حیدری اللہم صلی علی محمد. فضیلت کا ایک جملہ اور سنیے گا، بس میں ساتھ ہی ایک مولا کا فرمان اور مصائب شروع کر رہا ہوں. میرے دوستو، قحط پیدا ہوا، قحط بڑھ گیا، لوگوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی. مسلمانوں نے اپنے طرف سے جو بھی برگزیدہ تھے، علماء تھے، جو بھی تھے، سب کو لے کر آپ خود بھی دعائیں کی، سب کو بھی دعائیں کے لیے کہا، لیکن بارش نہ ہوئی. کسی جگہ پہ یہی بات موضوع بات تھی. محفل میں کوئی بیٹھا تھا نصرانی، اس نے کہا یہ کون سی مشکل ہے؟ اچھا تم لوگ اس لیے پریشان ہو؟ کہا یہ تو میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں.
کہا وہ کیسے حل کر دیتے ہو؟ بس نصرانی کہتے ہیں آپ لوگوں کو بارش چاہیے نا؟ کہا ہمیں بارش چاہیے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بادل اکٹھے ہوئے، بارش ہوئی، پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی کہ اب اسلام کے مقابلے میں نصرانیت جیت گئی۔ مسلمان دعائیں کرتے رہے، قبولیت نہ ہوئی۔ ایک نصرانی نے دعا کی، بادل آئے، بارش برسی۔ علماء کو حکومت وقت نے بھی اکٹھا کیا۔ یہ دور ہے پہلے متوکل کا، اس کے بعد پھر معتمد عباسی کا دور ہوتا ہے۔ معتمد کے دور میں ہی مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ خبر حکومت تک پہنچ گئی کہ آئیں مقابلہ کریں نصرانیت کا۔ اب نصرانی تو چوتھے آسمان پر اس کی جو ہے وہ نظر جا رہی ہے، اپنے آپ کو وہ کہاں سے کہاں سمجھ رہا ہے۔ حاکم وقت بھی سارے علماء کو اکٹھا کر چکا ہے کہ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس نصرانی کا مقابلہ کرے، یا اس کے مقابلے میں جا کر اتنا کہے کہ اگر تو نے دعا کی تھی تو بارش ہوئی، آج میں بھی دعا کرتا ہوں، میری دعا کے بعد بھی بارش؟ کہا جی ہم میں سے تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ جب اسلام کی آن پہ آ پڑی، اسلام کی عزت و آبرو پر آ پڑے، پھر ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے، اور وہ دروازہ اہل بیت کا ہے۔ حکومت بھی وہاں پہ، عوام بھی وہاں پہ۔ اے فرزند رسول، یہ مشکل آن پڑی ہے۔ کہا اچھا حل کرتے ہیں۔ بلایا نصرانی کو، کہا تیری کیا کرامت ہے؟ کہا میری کرامت ہے میں بارش کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہا اچھا کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، بادل اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ مولا نے پاس بیٹھے ہوئے کسی صحابی کو حکم دیا کہ جا، اس نے ہاتھ جو بلند کیے ہوئے ہیں، اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک چیز ہے، اس کو نکال کر لے آ، اور اسے کہے اپنی دعا کو جاری رکھے۔ وہ گیا، اس کی انگلیوں کے درمیان کسی ولی خدا کی ہڈی کا ٹکڑا تھا، اس نے نکالا۔ اس نے کہا بس اب اپنی دعا کو جاری رکھیں اور آپ کی دعا کی قبولیت کا اثر دیکھتے ہیں۔ جو ہی ہڈی کا ہاتھ سے نکلنا تھا، اب نہ دعا نے قبول ہونا تھا نہ ہونے والی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پریشان ہو کر آ گیا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ مولا نے وضاحت کی، اس کے ہاتھ میں ولی خدا کی ایک ہڈی کا ٹکڑا تھا، یہ اس کی کرامت نہیں ہے، اس ولی خدا کی اس ہڈی کے ٹکڑے کی کرامت ہے۔ کہا پھر مولا نے مصلی بچھایا، بارگاہ خدا میں دست دعا بلند کی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر دست دعا بلند کیے۔ میں یہاں پہ سوال کروں گا آپ کو ساتھ شامل کرتے ہوئے، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر، مولا فقط اس کے ہاتھ میں ولی خدا کی ہڈی تھی، آپ تو خود ولی خدا ہیں، آپ تو خود حجت خدا ہیں، یہ آپ نے مصلی کیوں بچھایا ہے؟ یہ آپ نے 2 رکعت نماز کیوں سب لوگوں کے ساتھ پڑھی ہے؟ اس سے پہلے اس کے بغیر بھی دعا کرتے، یقیناً دعا قبول ہو سکتی تھی۔ کہا ہم فقط معجزے دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے بعد بھی سیرت یہ ہے، جب بھی اللہ سے مانگنا ہو پہلے اللہ کی بارگاہ میں نماز حاجت کو پڑھو، اور ہمیں بھی دیکھو اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتے ہیں، یہی طریقہ ہے اس سے مانگنے کا۔ لوگ ہم پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جی اہل بیت کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یا اپنے اماموں کو اہل بیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اے نادان، یاد رکھ، ہم اہل بیت کو خدا کے ساتھ نہیں ملاتے، یہ ہم پر احسان ہے اہل بیت کا، انہوں نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہے۔ یہ ہم پر احسان ہے ہمارے اماموں کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے خدا سے ملا دیا۔ یہ عزاداری سب سے بڑا وسیلہ ہے خدا سے ملنے کا، خدا کی ذات کے ساتھ رابطہ کرنے کا۔ میں ایک جملہ کہوں میرے دوستو، اگر مرضی خدا کو کسی نے مجسم شکل میں دیکھنا ہے،
اور پڑھنا ہے تو وہ حسین کو پڑھے۔ خدا نے نہیں کہا سورہ فجر کے آخر میں، جسے سورۃ الحسین بھی کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہو نفس مطمئنہ کا مالک حسین، لوٹا اپنے رب کی طرف، خدا تجھ پہ راضی ہے، تو خدا پہ راضی ہو جا۔ وہ حسین کہتا ہے، میں چونکہ مجالس سے زیادہ ہٹ کر مناجات پڑھتا ہوں، اور یہ عشق ہے خدا کے ساتھ ائمہ کی مناجات ہے۔ امام کی مناجات کربلا کا ایک جملہ ہے میرے دوستو، امام فرماتے ہیں الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا، یہ مجالس دنیا سے بے نیاز کرتی ہیں، مخلوق سے بے نیاز کرتی ہیں، خالق کی تابع کرتی ہیں۔ کہا الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا، خدایا میں نے بھری کائنات کو تیرے لیے چھوڑ دیا، میں نے پوری مخلوق کو ترک کر دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، خدایا میں نے اپنے بچے یتیم کروا دیے، لِكَيْ أَرَاكَ، فقط تجھے دیکھنے کے لیے، فقط تیری ملاقات کے لیے، فقط تجھے راضی کرنے کے لیے، فقط تیرا دین بچانے کے لیے۔ دیکھنا میرے اللہ، میں نے اکبر جیسا شبیہ پیغمبر دے دیا، خدایا میں نے اصغر جیسا اپنا 6 مہینے کا ششمایا دے دیا، پروردگارا میں نے غازی کے بازو دے دیے، خدایا میں نے فقط جوان اور نادان نہیں دیے، میرے اللہ میں نے تو بہنوں کی چادریں بھی دے دی۔ کس کے لیے؟ لکئی اراکا۔ اور بہنیں بھی ایسی معرفت والی ہیں، تذکرہ کروں گا کہ کیسے لٹ کے آئی ہے کربلا سے، لٹ کے آئی ہے کیسے یہ شام سے، مولا کی شہادت کے ساتھ ہی جملے متصل کروں گا۔ معراج معرفت ہے جناب ثانی زہرا کی، مقتل میں آ کر کوئی شکوہ نہیں کرتی ہے، اپنے بھائی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتی ہے، ایسے اٹھاتی ہے اپنی آغوش میں جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، پھر ایک جملہ کہتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، خدایا یہ ہماری قلیل سی قربانی کو قبول فرما۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، بی بی نے لفظ منی استعمال نہیں کیا۔ آپ یہ قربانی کی دعا پڑھیے گا، اگر ایک شخص کرے نا قربانی، وہ کہتا ہے اللہم تقبل منی، بی بی نے کہا اللہم تقبل منا، خدایا یہ میرے نانا محمد کی طرف سے بھی قبول کر لینا، میرے بابا علی کی طرف سے بھی قبول کر لے، میری چکیاں پیس پیس کے پالنے والی ماں زہرا کی طرف سے بھی، پروردگارا یہ ہم سب کی طرف سے قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ شیخ توسی نے لکھا ہے، ابو سہل سے روایت کی ہے، ابو سہل کہتا ہے میں آخری وقت امام حسن عسکری کی بارگاہ میں تھا، امام کی بارگاہ میں امام کا ایک غلام تھا، عقید نام لکھا گیا، عقید سے امام نے پانی مانگا، عقید نے اپنے ہاتھوں سے پانی پیش کیا، سہل کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا زہر مل چکا تھا امام کو، اور زہر کا اثر امام کے جسم پر اثر کرتا جا رہا تھا، امام زہر ملنے سے پہلے ایک لمبا عرصہ قید میں بھی رہے ہیں، اور پھر امام کو جب زہر ملا، امام کے اوپر زہر کا اثر شروع ہوا، امام نحیف سے نحیف ہوتے گئے۔ میں ایک اور راوی کا جملہ پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ میں بڑی کوشش کے ساتھ حکومت وقت کے کرندوں کو پیسے دے کر آخری وقت میں، اور یہ اصول کافی کے رائٹر کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، میں امام سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، کہتے ہیں زہر کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی، امام بولتے تھے، امام بول نہیں سکتے تھے، امام گفتگو کرنا چاہتے تھے، امام صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے، بڑی مشکل سے میں نے امام کی باتوں کو سنا اور سمجھا پیغام امام کو۔ کہتے ہیں عقید نے پانی پیش کیا، امام حسن عسکری نے، آج یاد رکھنا پرسہ ہم نے کسی اور کو نہیں، آج ہمارے وقت کا امام یتیم ہو رہا ہے،
آج ہم نے پرسہ امام کو دینا ہے یتیمی کا۔ کہا عقید نے پانی دیا، امام نے پینے کی کوشش کی، حتیٰ کہ عقید نے بھی مدد کی، لیکن امام کے ہاتھ کانپ رہے تھے، امام پانی نہ پی سکے۔ امام کہتے ہیں عقید ساتھ والے کمرے میں جا، ایک چھوٹا بچہ گھنگریالا بالوں والا حالت سجدہ میں ہوگا، اسے بلا کر لے آ۔ عقید کہتا ہے میں ساتھ والے کمرے میں گیا، 5 سال عمر مبارک ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب امام کو داغ مفارقت ملتا ہے، یتیم ہوتے ہیں امام، کہتے ہیں میں اس بچے کو بلا کر لے کر آیا۔ کہا جو ہی اس بچے کو دیکھا امام حسن عسکری نے، کہا السلام علیکہ یا سید اہل بیت، او میرے خاندان کے سردار مہدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ اور عزادارو دوسرا جملہ مولا نے کہا اسکن الماء انی ذاہب الی اللہ، او میرا لال مہدی مجھے پانی پلا، میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ عزادارو ابو سہل کہتا ہے میں نے دیکھا امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو پانی پلایا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے پانی مانگا، عقید نے دیا، آپ نے پینے کی کوشش کی نہ پی سکے، مولا آپ نے اپنے بیٹے کو کہا، آپ نے آپ کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلایا۔ مولا میں قربان جاؤں غریب کربلا پر جو عاشورہ کے دن دشمن کو کہہ رہا تھا او دشمن خدا یہ میرا 6 مہینے کا اصغر تھوڑی دیر کا مہمان ہے، مجھے نہ دو، میرے بیٹے کو تو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو اس لیے مولا مظلوم کربلا نے یاد کیا ہے، مولا فرماتے تھے یا شیعتی لیتکم فی یوم العاشوراء جمیعا تنظرونی، فرماتے تھے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، میری غربت دیکھتے، کیف استسقی لطفلی، کیسے میں دشمن سے اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور دشمن تیر کے ساتھ میرے اصغر کو سیراب کر رہا تھا۔ عزادارو پلایا بابا کو پانی، بس اللہ اکبر، زہر کی شدت نے اثر کیا، روح امام حسن عسکری پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو ملی امام کی شہادت کی خبر، میں نے یہ خود روایت میں پڑھا ہے، یہ اتنا بڑا وہاں پہ امام کا جنازہ ہوا، کہتے ہیں تاریخ میں امام حسن عسکری سے پہلے سامرا میں اتنا بڑا کوئی جنازہ نہیں تھا، عوام بھی شامل تھی، خواص بھی شامل تھے، علماء بھی شامل تھے، فضلاء بھی شامل تھے۔ امام حسن عسکری کا بھائی جعفر کذاب نے جب امام کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا، آ گئے خود فرزند امام حسن عسکری، آ گیا میرا اور آپ کا مولا امام زمانہ، اپنے چچا کی اب دامن میں ہاتھ ڈالا، کہا میرے چچا امام معصوم کا جنازہ امام کے بغیر کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ عزادارو امام کو غسل بھی ملا، امام کو کفن بھی ملا، امام کو اپنے بیٹے مہدی نے جنازہ پڑھایا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کو زہر ملی، آپ کو پیاس کی شدت لگی، آپ نے پانی مانگا، آپ کو پانی مل گیا، مولا آپ کی شہادت کے بعد آپ کو غسل کفن بھی مل گیا، مولا آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کا بیٹا مہدی آ گیا، مولا میں قربان جاؤں آپ کے جد مظلوم حسین پر جس کا لاشا 3 دن تک کربلا میں پڑا رہا۔ میں کہتا ہوں مولا مہدی جان، آپ نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازہ پڑھا، لیکن میں قربان امام سجاد پر جو اپنے بابا کے لاشے کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے، سامنے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا، کہتے تھے بابا مجھے معاف کر دینا، تیرا سجاد مجبور ہے۔ بس عزادارو تھوڑی سی اور زحمت دیتا ہوں،
یہ جو دن ہے نا 7 سے 8 ربیع الاول، زیادہ زحمت نہیں دیتا، لیکن یہ ایک الوداعی پرسہ آپ کی طرف سے رکھا گیا ہے. پتہ نہیں اس کے بعد ہم میں سے اگلے محرم میں کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. دوستو جو بچ جاؤ، جو چلے وہاں جانے والوں کو یاد رکھنا. ہم بھی یہی کہتے ہیں مولا زندہ رہے تو اگلے سال بھی اسی طرح تیری صفِ ماتم بچھائیں گے. مولا اگر چل بسے تو یہ سلام آخر ہمارا قبول کر لینا. آؤ تھوڑا سا پرسہ دیتے ہیں ان اجڑی ہوئی محمد کی بیٹیوں کو جو اسی 8 ربیع الاول کو مدینہ میں داخل ہوئیں. لیکن عزادارو میں حیران ہوں، جب بھی کوئی آئے نا باہر سے، جب اپنا وطن نظر آئے نا بندہ خوش ہوتا ہے. اپنے وطن کے آثار آئے نا ہر بندے کو تسلی ہوتی ہے. چاہے میں اتنی مدت کے بعد آ رہا ہوں، اپنے وطن تو پہنچ گیا ہوں نا، اپنے گھر تو پہنچ گیا ہوں نا. وہ سامنے میرے نانا کی زری سامنے نظر آ رہی ہے، وہ سامنے ہماری مسجد نظر آ رہی ہے. لیکن رب اکبر کی قسم ہے، محمد کی بیٹیاں ایسے اجڑ کر واپس آئی ہیں نا. جو ہی مدینہ کے آثار نظر آتے تھے، محمد کی بیٹیوں کے بین بلند ہوتے تھے. اجرکم اللہ. جناب ام کلثوم نے اپنے نانا کے شہر کو مخاطب کر کے کہا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وبالحسرات والاحزان جینا. او ہمارے نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کرنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہا ہم تیرے اندر داخل ہونے کے قابل نہیں رہ گئے. رجعنا لا رجال ولا بنینا. ہم واپس آئے، گئے تھے بہنوں کے ساتھ، بھائی موجود تھے. او ماؤں کی گودیں آباد تھیں، تیرا حسن ہمارے ساتھ تھا. کسی طرف قمر بنی ہاشم تھا، کسی طرف شبیہ پیغمبر تھا. او ہمارے نانا کا شہر، نہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی واپس آئے ہیں، ہماری ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہے. اور اس مدینے کا سردار حسین مارا گیا، ہمیں قبول نہ کرنا. پھر عزادارو، جب کوئی واپس آتا ہے نا پردیس سے دیس پر، اس کے پاس کچھ نہ کچھ تحفے ہوتے ہیں. وہ لیتا ہے، کہتا ہے میں یہ بیٹے کو دوں گا، میں یہ بابا کو دوں گا، میں یہ اپنے فلاں رشتہ دار کو دوں گا. میں حیران ہوں، آ رہی ہیں صغرا کی پھوپھیاں، آ رہی ہے جناب رباب. میں کہتا ہوں جو ہی مدینہ قریب آئے گا، سوچتی ہوں گی محمد کی بیٹیاں، اگر ہم سے صغرا نے سوال کیا، پھپھی اماں تو عراق سے واپس آئی ہے، بتا میرے لیے کیا لائی ہے؟ عزادارو کچھ نہیں ہے، کسی جگہ پر اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، اور کسی جگہ پر اس کے بابا حسین کا زخمی کرتا. کیا پیش کرے گی؟ اور پھر اور قریب آ گیا مدینہ. مدینے میں منادی بشیر نے ندا دے دی. مدینہ کا ہر مرد و زن مدینہ سے باہر آ گیا. مدینے والوں آج مدینہ قیام کرنے کا قابل نہیں رہ گیا. مدینے والوں مدینہ کے سردار لوٹ آئے. مدینہ والوں مدینہ کے باہر مدینے کے سردار تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بشیر کہتا ہے میرے واپس آنے سے پہلے، کہتا ہے مدینہ خالی ہو گیا، مجھے گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، کوئی مرد و زن گھر میں باقی نہیں ہے، سب چل پڑے جہاں سے طرف سے آ رہے تھے مدینہ کے سردار. لیکن آتی ہوئی عورتوں کو دیکھ کر جناب زینب نے گسلیاں چھپانا شروع کر دی. اپنی چادر سے اپنی گسلیوں کو چھپانا شروع کر دیا. کہا مدینے کی عورتیں پوچھیں گی زینب یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان. خدا کی قسم مدینے کی عورتیں، بیبیوں کے چہرے کی رنگت اس قدر بدل گئی تھی، مدینے کی عورتیں بیبیوں کو پہچان نہیں سکتی. اللہ اکبر. 2 جملوں کی زحمت دیتا ہوں، زحمت تمام. آ گئی نانا کی زری کے اوپر. سجاد میں نانا کو سلام کرنے کے لیے جاتی ہوں.
نانا کی زری پہ آئی، کہا نانا قبر سے باہر آ، دیکھ تیری زینب زندہ واپس آ گئی۔ نانا 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 زینب جڑ کے واپس آ گئی۔ نانا تیرا حسین میرے ساتھ نہیں آیا، حسین کی کچھ امانت تیرے لیے لائی ہوں۔ حسین کا زخمی قمیض رکھا قبر رسول پر، رب اکبر کی قسم قبر رسول میں زلزلہ آیا، کہا نانا تو بیٹے کی قمیض کو برداشت نہیں کر سکا، نانا میں 70 قدم پہ ذبح، اجرکم اللہ، میں 70 قدم پہ ذبح ہوتا دیکھتی رہی۔ ہماری قوم کے بہت بڑے وائس تھے حسین بخش جڑا صاحب، کہتے ہیں بی بی چاہتی تھی میں نانا کو جی بھر کے پرسا دوں، بی بی نے ایک کھجور کے درخت کے ساتھ اپنی پیشانی ٹیکی۔ ایک مومن نے کہا قبلہ صاحب مرد ہو یا عورت جب تھک جائے اس کی فطرت ہے وہ اپنی پشت کے سہارا لیتا ہے، وہ اپنی پشت کے سہارے کسی در و دیوار کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ رونا شروع کیا قبلہ جاڑا صاحب نے، کہا تو سچ کہتا ہے لیکن پشت وہ لگاتا ہے اور جس کی پشت سلامت ہو، اور زینب کی پشت تازیانوں سے۔ اجرکم اللہ، کہا نانا کچھ تیرے لیے اچھی خبریں لائی ہوں، کچھ غم کی۔ نانا تیری شریعت کو بچا آئی ہوں، نانا میں بدے ہوئے ہاتھوں سے شام فتح کر آئی ہوں، نانا میں ہر شامی کے گھر میں یزید مرد آباد اور حسین زندہ آباد کے نعرے لگا آئی ہوں۔ نانا غم کی خبر یہ ہے تیری سکینہ ہمارے ساتھ واپس کوئی نہیں آئی، نانا سکینہ شام میں رہ گئی۔ نانا اگر تیرے ساتھ غیر محرم نہ ہوتے، تو باپ تھا میں بیٹی تھی، سر سے چادر اتار کر دکھاتی، لیکن نانا ایک شکایت کرنے آئی ہوں۔ نانا میں ہر شہر میں کہتی تھی لوگوں میں محمد جیسے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دے دو۔ نانا عیسیٰ کی امت چادریں دیتی رہی، تیری امت نیزوں سے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ پانچ سات مطلب جاری ہوگی روسی پہ فرمائیں۔ ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب، ہائے ہائے شام۔